ہمارے ملک میں چاہے وہ اسکول ہوں یا مدارس، بچوں کی تربیت کے نام پر ایک نہایت سخت طریقہ اختیار کیا جاتا ہے، اور وہ ہے مار پیٹ۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بچہ جتنا زیادہ پٹے گا اتنا ہی زیادہ سدھرے گا، لیکن حقیقت میں ہم ایک بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں۔ میں یہ بات آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں۔ یہ جو مار ہوتی ہے دراصل یہ دوا کی طرح ہوتی ہے، یعنی اس کی بھی ایک خوراک ڈوز ہوتی ہے۔ اب ذرا غور کریں کہ ایک اچھا اور قابل ڈاکٹر کون ہوتا ہے؟ وہ جو پہلے مریض کی بیماری کو سمجھتا ہے، تشخیص کرتا ہے، اور پھر ہلکی خوراک سے علاج شروع کرتا ہے۔ کوئی بھی اچھا ڈاکٹر معمولی بیماری پر فوراً بھاری اینٹی بایوٹک تیز انجیکشن نہیں لگا دیتا۔ وہ آہستہ آہستہ علاج کرتا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے اساتذہ اور بعض اوقات والدین کیا کرتے ہیں؟ بچہ ذرا سی غلطی کرتا ہے، یعنی معمولی سی کوتاہی ہو جاتی ہے، تو بغیر سوچے سمجھے فوراً اس پر بھاری خوراک لگا دی جاتی ہے، یعنی مار پیٹ شروع کر دی جاتی ہے۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ہر غلطی کا علاج ڈنڈا نہیں ہوتا۔ استاد کو چاہیے کہ پہلے بچے کے مسئلے کو سمجھے، پہلے اسے سمجھائے، پیار سے بات کرے۔ اگر وہ نہ مانے تو قدرے سخت رویہ اختیار کرے، ناراضگی ظاہر کرے۔ اگر پھر بھی بات نہ بنے تو ہلکی سی ڈانٹ ڈپٹ کرے۔ اور اگر کوئی چارہ نہ بچے تو آخری حل کے طور پر جیسے دوا کی خوراک بڑھائی جاتی ہے، ویسے ہی تھوڑی بہت سختی یا مار کی اجازت ہو سکتی ہے، تاکہ بچے کو احساس ہو جائے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم پہلے ہی دن پہلی ہی غلطی پر وہ آخری درجے والی مار دے دیتے ہیں۔ اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ یہ سب سے خطرناک نکتہ ہے۔ جب اب بچے کو چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھاری سختی یا مار دیتے ہیں تو وہ بچہ اس خوراک کا عادی ہو جاتا ہے۔ وہ ڈھیٹ بن جاتا ہے۔ اس کے اندر سے مار کا خوف ختم ہو جاتا ہے۔ پھر جب وہ بچہ کل کو کوئی بڑی غلطی کرے، بڑا نقصان کرے، تو اب کے پاس اسے سدھارنے کے لیے کون سا ہتھیار بچتا ہے؟ کوئی بھی نہیں، کیونکہ جو سب سے بھاری خوراک اب کے پاس تھی وہ اب پہلے ہی چھوٹی غلطیوں پر استعمال کر چکے ہوتے ہیں۔ اب اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ لہذا خدا را اپنے بچوں اور طلبہ کے ساتھ ڈاکٹر والا رویہ اپنائیں، قصائی والا نہیں۔ پہلے مرض سمجھیں پھر خوراک دیں۔ فوراً بھاری خوراک دے کر اپنے بچوں کو ڈھیٹ نہ بنائیں۔ یہ ہمارے تعلیمی نظام کی ایک بہت بڑی تباہی ہے۔